پھر تھے، پر پھر بھی میں نے ڈرتے ڈرتے جیسے تیسے اس مزدور کو اٹھایا اور بہت ہی مشکل سے اسے گھسیٹتے ہوئے اس کو گھر سے باہر لایا، پر اس کو ہوش نہیں آ رہا تھا۔ اس وجہ سے میں نے فوراً اس کو گاڑی میں ڈالا اور ہسپتال چھوڑ کر آیا ہوں۔ اس کے بعد میں مولوی صاحب کے گھر گیا تو پتہ چلا کہ وہ تو اپنے گاؤں کسی رشتہ دار کی فوتگی میں گئے ہوئے ہیں۔ پھر میں وہاں سے واپس اپنے بھائی کے گھر سے ہو کر یہاں آیا تو پتہ چلا کہ ریاض بھائی بھی گھر پر نہیں ہیں۔ تو اب میں دوبارہ آیا ہوں، اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے فوراً جا کر دروازہ کھولا، دیکھا تو بابا آ گئے تھے۔ میں نے فوراً بابا کو بتایا کہ اشرف بھائی ان کا انتظار کر رہے ہیں، تو بابا سیدھا بیٹھک میں ہی آ گئے اور اشرف بھائی سے سلام لیا۔ پھر بابا نے اشرف بھائی سے پوچھا، جی اشرف بھائی اب بتائیں سب خیریت تو ہے نا؟ تو اشرف بھائی نے وہ سب بابا کو بتایا جو کچھ دیر پہلے ہمیں بتایا تھا۔ تو بابا نے حیرت سے کہا کہ دوسرا مزدور کہاں ہے؟ اشرف نے بولا، اس کا کچھ پتہ نہیں، اور جو ہسپتال میں ہے وہ بہت ہی بری حالت میں ہے، ڈاکٹر نے بولا ہے اس کو بہت تیز بخار ہے جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو پڑا ہے، اور میں اس وجہ سے آپ کے پاس آیا ہوں۔ کچھ بتائیں میں کیا کروں؟ پولیس میں رپورٹ کروں یا کچھ اور؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کہیں دوسرا مزدور مرا ہی نہ گیا ہو، اور اگر ایسا ہوا تو میں ہی پھنس جاؤں گا، کیونکہ اڈے سے میں ہی ان کو لے کر آیا تھا اور وہاں تو مجھے میرے جانور بھی کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ بابا نے کہا کہ تم فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، ہم وہاں کچھ لوگوں کے ساتھ لے کر چلتے ہیں اور وہاں اس دوسرے مزدور کو تلاش کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ وہیں بھی بیسمنٹ میں بے ہوش پڑا ہو۔ تو اشرف بھائی نے کہا، ٹھیک ہے ریاض بھائی چلو جلدی سے چلو۔ پھر بابا نے محلے سے اپنے کچھ دوستوں کو اکٹھا کیا اور ان کو اس بارے میں بتایا، تو وہ سب بابا کے ساتھ جانے کے لیے راضی ہو گئے اور ہم تینوں بھائی بھی بابا کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، پر اپنے بابا اور بھائیوں کے ساتھ مل کر میرا حوصلہ بڑھ رہا تھا، اور پھر اتنے لوگ بھی ہمارے ساتھ تھے۔ پھر ہم سب لوگ وہاں پہنچے اور وہاں دیکھا کہ بیسمنٹ کی دیوار پوری طرح ٹوٹ چکی تھی اور جو اینٹیں پڑی تھیں ان پر بہت سا خون لگا ہوا تھا۔ کچھ لوگ تو یہ سب دیکھ کر ڈر گئے اور گھر سے باہر نکل آئے، اور باقی لوگوں نے بڑی ہمت سے بیسمنٹ میں جانے کا فیصلہ کیا اور لاٹھی ڈنڈے پتھر جس کے ہاتھ جو لگا لے کر بیسمنٹ میں اترے۔ میں سب سے پیچھے تھا کیونکہ بابا نے مجھے باہر ہی کھڑا رہنے کو بولا تھا۔ ان کے پیچھے چلا گیا۔ نیچے بہت ہی خوفناک قسم کا اندھیرا تھا کیونکہ لائٹ تو تھی نہیں بیسمنٹ میں، اسی وجہ سے لوگوں نے کچھ لکڑیوں کو آگ لگا رکھی تھی، اس وجہ سے بیسمنٹ کا کچھ حصہ نظر آ رہا تھا اور جگہ مختلف قسم کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں اور جگہ جگہ قبر کی طرح بڑے بڑے گڑھے پڑے ہوئے تھے۔ ہر طرف سے خوف طاری ہو رہا تھا اور بیسمنٹ بہت ہی وسیع تر لگ رہا تھا، جبکہ بیسمنٹ صرف 4 مرلہ پر مشتمل تھا، لیکن اندھیرے کی وجہ سے بیسمنٹ بہت زیادہ بڑا لگ رہا تھا۔ اتنے میں ایک گڑھے سے تازہ جانور کی لاشیں ملی تو اشرف بھائی فوراً بولے، یہ میری بکری کی لاش ہے، اور بیسمنٹ میں بہت ہی عجیب قسم کی گندی بدبو بھی آ رہی تھی اور جگہ جگہ خون کے چھینٹے پڑے ہوئے تھے۔ بابا نے اور باقی لوگوں نے ہر جگہ دیکھا پر مزدور کہیں نظر نہیں آیا، تو اشرف بھائی بولے، خدا کا شکر ہے کہ ہمیں مزدور کا کچھ یہاں نہیں ملا، اس کا مطلب ہے کہ وہ باہر بھاگ گیا ہوگا۔ بابا نے کہا کہ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے۔ اتنے میں ایک شخص بولا کہ اس کو ایک گڑھے میں تازہ خون ملا ہے اور وہ بکرے کی آدھی کھال ہوئی لاش ملی ہے۔ تو اشرف بھائی نے کہا کہ یہ تو طے ہے کہ اب میرا کوئی جانور زندہ نہیں بچا۔ اتنے میں ایک آدمی بولا، اب جلدی سے باہر نکلو، آگ بجھنے والی ہے، اور سب لوگ وہاں سے باہر نکل آئے۔ تبھی بابا کے دوست نے بولا کہ یار میرا یہ مشورہ ہے کہ اس جگہ پر روشنی پڑتی رہنی چاہیے، اور جو کچھ بھی ہے جو یہاں رہتا ہے اس کو یہاں سے بھگانے کا یہی طریقہ ہے کہ یہاں جلد از جلد لائٹیں لگوا دیں تاکہ وہ چیزیں یہاں سے نکل جائیں، اور بیسمنٹ کی اچھی سی صفائی کروا پھر یہاں دم درود کرایا جائے تو وہ چیزیں یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلی جائیں گی۔ تو بابا نے کہا کہ ہاں صحیح کہہ رہے ہو، چلو کل کچھ مزدوروں کو لا کر یہاں کی صفائی کرواتے ہیں۔ اشرف بھائی نے کہا، ریاض بھائی میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میں اب مزید اس گھر میں نہیں رہنا چاہتا۔ ہماری اولاد تو نہیں ہے پر ہم دونوں میاں بیوی آپس میں بہت خوش ہیں اور ہم دونوں نوکری کرتے ہیں، بس شام کو نوکری سے آ کر ہم ان جانوروں کو دیکھا کرتے تھے، بس یوں سمجھ لیں کہ یہ جانور ہماری اولاد کی طرح تھے۔ اب ان میں سے کوئی بھی نہیں بچا اور میں نہیں چاہتا کہ اب ہم کوئی اور نقصان اٹھائیں، تو میں آج ہی اپنا سامان اٹھانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر بابا نے بولا، جی جی اشرف بھائی آپ ویسا ہی کریں جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ اس کے بعد اشرف بھائی نے بابا سے باقی لوگوں سے بولا، بھائیوں آپ سب لوگوں کو بہت بہت شکریہ، آپ سب لوگ ہمارے ساتھ آئے، بس ایک احسان مجھ پر اور کر دیں، میں آج ہی یہ گھر چھوڑنا چاہتا ہوں، تو آپ لوگ ذرا میرے ساتھ سامان باندھنے میں میری مدد کر سکتے ہیں تاکہ میں یہ دن کے اجالے میں یہاں سے سامان اٹھا کر اپنے بھائیوں کے گھر لے جاؤں۔
گا کیونکہ آپ سب لوگوں کی مدد سے سامان جلدی بن جائے گا۔ بابا نے بولا جی جی اشرف بھائی کیوں نہیں، ہم کروا دیتے ہیں۔ اور پھر سب اشرف بھائی کا سامان باندھنے لگ گئے اور ہم تینوں بھائی بھی ان کی مدد کرنے میں مصروف ہو گئے۔ تقریباً پونے گھنٹے سب سامان سمٹ گیا اور بابا بولے اشرف بھائی اب آپ جا کر ٹرک لے آئیں تاکہ ہم سامان ٹرک پر چڑھا بھی دیں گے، اب سب لوگ بھی یہیں ہیں تو یہ کام جلدی ہو جائے گا۔ تو اشرف بھائی بولے نہیں نہیں ریاض بھائی، آپ لوگوں نے میری بہت ہی مدد کر دی ہے اور میں اب آپ لوگوں کو اور کوئی تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتا، میں ٹرک کے ساتھ لوڈنگ والے مزدور کو بھی لے آؤں گا، آپ بس کچھ دیر آرام کر لیں۔ تو بابا اور باقی لوگوں نے بولا چھوڑیں اشرف بھائی مزدوروں کو، اب بس ٹرک لے کے آئیں، ہم لوڈ کروا دیں گے سامان۔ لیکن اشرف بھائی نے پھر انکار کیا تو بابا نے کہا اشرف بھائی اگر آپ ہمیں اپنا بھائی سمجھتے ہیں تو بس جیسا کہا ہے ویسا ہی کریں اور اب جائیں اور جلدی سے ٹرک لے آئیں۔ تو اشرف بھائی بولے آپ لوگوں کو بہت شکریہ، میں بس ابھی ٹرک لے کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر اشرف بھائی ٹرک لینے چلے گئے۔ اس دوران بابا اور ان کے دوست وغیرہ سب سینڈوچ کھانے کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ ایک آدمی بولا ریاض بھائی یہ تہہ خانہ تو لگتا ہے کئی سالوں سے استعمال میں نہیں تھا۔ تو بابا بولے ہاں بھائی اب ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایسا ہی ہے، جب سے ہم یہ گھر بنایا تب سے ہی یہ تہہ خانہ کبھی ہم نے استعمال نہیں کیا، بس بنا کر ایسے ہی چھوڑ دیا تھا کیونکہ ہمارا ساری توجہ اوپر والی منزلوں کی طرف تھی اور بہت ہی مشکلوں سے یہ گراؤنڈ فلور اور اوپر کی دونوں منزلیں مکمل کی ہیں اور بس یہی سوچا تھا کہ تہہ خانے کو اسٹور روم کی جگہ استعمال کریں گے اور وہ پرانا سامان وغیرہ اس میں رکھ لیا کریں گے۔ تو بابا کا دوست بولا ریاض بھائی آپ کم سے کم تہہ خانے میں بجلی کا کام بھی کروا لیتے اور کچھ نہیں تو ایک دو بلب یا ٹیوب لائٹ ہی لگوا لیتے۔ بابا نے کہا یار بس اوپر کے پورشن میں ہی سب پیسے لگا دیے تھے اور سوچا تھا کہ جب ہم ادھر شفٹ ہو جائیں گے تو باقی چھوٹے موٹے کام بھی کروا لیں گے، بس اسی وجہ سے یہ غلطی ہو گئی اور اب آپ صحیح کہہ رہے ہو، کم سے کم تہہ خانے میں لائٹیں ضرور لگانی چاہیے تھیں۔ تو بابا کا دوست بولا چلو چھوڑو ریاض بھائی، اب جو ہوا سو ہوا، لیکن اب آپ کو پوری توجہ بیسمنٹ کی طرف لگانی ہوگی ورنہ تو یہ تو کچھ بھی آج ہم نے دیکھا ہے یہ اور زیادہ نہ بڑھ جائے اور اگر ایسا ہوا تو یہ گھر کسی کے رہنے کے قابل نہیں رہے گا اور اللہ نہ کرے کسی کو اگر کوئی جانی نقصان ہو جائے تو ایسے میں لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے آپ اس گھر کے بارے میں اور یہ گھر صرف ایک کھنڈر کی طرح لگے گا۔ بابا بولے نہیں نہیں میں یہ کبھی نہیں ہونے دوں گا، یہ گھر میرے والد مرحوم نے اپنے ہاتھوں سے میرے ساتھ مل کر بنوایا تھا اور یہ گھر ایک لحاظ سے میرے والد مرحوم کی نشانی بھی ہے کیونکہ اس گھر کی ہر در و دیوار پر میرے والد مرحوم کے ہاتھوں کی اینٹیں لگی ہیں اور میں اپنے والد مرحوم کی نشانی کو ایسے ہی بدنام نہیں ہونے دوں گا انشاءاللہ۔ اور ویسے بھی کچھ مہینوں تک میری فیملی بھی ادھر ہی شفٹ ہونا چاہتی ہے تو میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ میری فیملی کو کوئی بھی نقصان پہنچائے۔ انشاءاللہ میں کل سے ہی اس تہہ خانے کو مکمل کرنا شروع کرواتا ہوں۔ اتنے میں دروازے پر ایک گاڑی آ کر رکی اور آواز آئی اور سب نے دیکھا کہ اشرف بھائی آ گئے ہیں اور کچھ سیکنڈ بعد ہی ایک ٹرک کے آ کر رکنے کی آواز آئی اور اشرف بھائی اندر آئے۔ تو بابا نے بولا جی اشرف بھائی لوڈنگ شروع کریں؟ تو اشرف بھائی بولے جی ریاض بھائی شروع کرتے ہیں، لیکن میں پہلے آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ بابا نے حیرت سے کہا جی جی اشرف بھائی بولیں۔ تو اشرف بھائی نے کہا یہ ٹرک میں اسی اڈے سے لایا ہوں جہاں سے صبح وہ مزدوروں کو لایا تھا، میں نے دیکھا کہ وہ ایک مزدور بھی وہاں کھڑا ہوا تھا جس کو ہم بیسمنٹ میں ڈھونڈ رہے تھے، تو میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا یہ بھی ٹھیک ہے، تو میں نے فوراً اس کو اپنے پاس بلا لیا، پھر اس کا حال چال پوچھا اور اس سے صبح والے واقعے کے بارے میں پوچھا تو وہ بہت گھبرا گیا اور بہت ڈرا بھی تھا۔ پھر اس نے گھبراتے ہوئے بتایا کہ جب وہ اس کے ساتھی جسے میں صبح اسپتال چھوڑ کر آیا تھا، یہ دونوں جب بیسمنٹ کی دیوار پر سیمنٹ لگانے لگے تو ایک بہت ہی خوفناک آواز ان کے تہہ خانے کے اندر سے آئی جیسے کوئی بھاری آواز میں چیخا ہو۔ اس کے بعد تہہ خانے کی دیوار ایک سائیڈ سے خود ہی گر پڑی تو وہ دونوں ڈر گئے تھے اور کچھ دیر ویسے ہی کھڑے رہے۔ پھر جب اس کے ساتھی جو اسپتال میں ہے وہ تہہ خانے میں گری اینٹیں اٹھانے کے لیے ابھی پہلی سیڑھی پر اترا ہی تھا کہ ایک خوفناک سی شکل والی عورت بیسمنٹ سے نکل کر آئی اس کے سامنے آ گئی، جس کو دیکھ کر اس کا ساتھی فوراً ہی بے ہوش ہو کر ادھر ہی گر پڑا اور یہ کلمہ پڑھتا ہوا وہاں سے باہر کی طرف بھاگ گیا تھا اور واپس اڈے پر چلا گیا تھا، لیکن اڈے پر اس نے کسی کو کچھ نہیں بتایا
تو میں نے اس سے بولا کہ خدا کا شکر ہے کہ تم بھی صحیح سلامت ہو۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا اس کا دوست بھی ٹھیک ہے جو بے ہوش ہوا تھا؟ تو میں نے بولا ہاں اللہ کا شکر ہے تمہارا دوست بھی ٹھیک ہے اور بخار کی شدت کی وجہ سے ہسپتال میں داخل ہے، پر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر میں نے اسے کچھ پیسے دیے، اسے وہاں سے ٹرک لے کر آیا ہوں۔ اشرف کی یہ بات سن کر بابا نے کہا چلو اللہ کا شکر ہے کہ دونوں مزدور ٹھیک ہیں۔ اس کے بعد بابا نے کہا چلو بھائی اب سامان لوڈ کرتے ہیں، آ جاؤ سب۔ اور سب سامان ٹرک پر لوڈ کرنے لگے۔ ہم تینوں بھائی بھی پھر سے سب کی مدد کرنے لگے۔ اتنے میں ایک شخص سگریٹ پیتا ہوا اندر آیا اور گھر کا معائنہ کرنے لگ گیا۔ یہ شخص ٹرک ڈرائیور تھا اور باقی ہم سب لوگ سامان لوڈ کرنے میں مصروف تھے۔ سامان کافی تھا اور بہت سے گتے کے کارٹن تھے جس میں ہم نے برتن وغیرہ پیک کیے تھے۔ پھر میں نے ایک کارٹن اٹھایا اور ٹرک کے پچھلے حصے میں سوار بابا کے دوست کو پکڑا کر واپس دوسرا اٹھانے جا رہا تھا کہ میری نظر اس ٹرک ڈرائیور پر پڑی جو سگریٹ پیتا ہوا گھر کا معائنہ کرتے ہوئے بیسمنٹ کی طرف بڑھ رہا تھا، اور بڑھتے ہوئے وہ بالکل ان ٹوٹی ہوئی بیسمنٹ کی دیوار کی اینٹوں پر جا کر کھڑا ہو گیا اور پھر سگریٹ منہ میں لیے آدھا جھک کر بیسمنٹ کے اندر جھانکنے لگا جیسے وہ تہخانے کا بھی معائنہ کر رہا ہو۔ ابھی میں اسے دیکھ کر واپس باہر کی طرف پلٹا ہی تھا کہ اتنے میں بہت تیز اینٹیں گرنے کی آوازیں جیسے کوئی دیوار گری ہو، تو میں اور میرے بھائی اور دوسرے لوگ جو سامان اٹھا رہے تھے اچانک سے چونک گئے اور سب نے اسی وقت ادھر ہی دیکھا جہاں سے آواز آئی تھی، تو پتہ چلا کہ ڈرائیور کچھ اینٹوں کے ساتھ بیسمنٹ میں گر گیا تھا اور درد سے چیخ رہا تھا۔ تو فوراً سب لوگ بیسمنٹ کی طرف بھاگے اور دیکھا کہ ڈرائیور بری طرح سے زخمی تھا، اس کا سر پھٹ چکا تھا، سر سے بہت زیادہ خون نکل رہا تھا۔ بابا اور باقی لوگوں نے اس کو تہخانے سے باہر نکالا اور ایک جگہ پر بٹھایا، اس کو پانی پلایا اور اشرف بھائی نے فوراً ایک کپڑا رول کر کے اس کے سر پر رکھ کر دبا دیا، اور 1 منٹ کے بعد ڈرائیور کانپتی ہوئی آواز میں بولا کہ نیچے کوئی چیز ہے جس نے اسے اچانک ٹانگوں سے پکڑ کر نیچے کی طرف گھسیٹا ہے جس سے وہ نیچے گر پڑا۔ اب سب لوگ ایک بار پھر سے پریشان ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں بابا بولا اشرف بھائی جلدی سے ایک اور کپڑا لائیں اور اس کے سر پر باندھ دیں تاکہ اس کا اور خون نہ نکلے۔ تو اشرف بھائی نے فوراً ایسا ہی کیا اور ایک کپڑا لیا اور ڈرائیور کے سر پر مضبوطی سے باندھ دیا۔ پھر اچانک ایک آدمی جو کہ عین تہخانے کے سامنے کھڑا ہوا تھا وہ بھاگ کر سب کے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا جیسے وہ کسی چیز سے ڈر کر آیا ہو۔ تو اسے دیکھ کر بابا بولے اب تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ کچھ سیکنڈ چپ رہتے ہوئے بیسمنٹ کی طرف ہی دیکھتا رہا، پھر بولا ریاض بھائی مجھے ابھی گھر جانا ہے۔ بابا نے کہا کیوں، کیا ہوا ہے اور تم اتنے ڈرے ہوئے کیوں ہو؟ تو اس آدمی نے کہا کہ جب آپ اشرف بھائی کو کپڑے کا کہہ رہے تھے تو میں نے تہخانے کی طرف دیکھا تو کوئی سیڑھیوں پر تھا اور وہ سیڑھیوں پر گرا ڈرائیور کا خون چاٹ رہا تھا، اس لیے میں جلدی سے آپ کی سائٹ پر آ گیا ہوں۔ یہ سنتے ہی بابا اور 2-3 لوگوں نے جا کر بیسمنٹ کی طرف دیکھا تو نیچے سیڑھیوں پر کچھ نظر نہیں آیا۔ پھر بابا نے کہا یار چلو جلدی سے سامان اٹھاؤ، بس اب ہم سب چلے جائیں گے یہاں سے۔ پھر بابا نے ڈرائیور کو پوچھا بھائی اگر آپ کہیں تو آپ کو واپس اڈے پر چھوڑ آئیں یا آپ کو ہسپتال چھوڑ آئیں؟ ڈرائیور نے کہا کہ نہیں میں ٹھیک ہوں، بس آپ لوگ جلدی سے جلدی سامان لوڈ کریں لیں، پھر یہاں سے جانے کے بعد میں ہسپتال چلا جاؤں گا اور بس آپ مجھے ٹرک پر سوار کر دینا، باقی میں چلا تو لوں گا ٹرک، آپ لوگ میری فکر مت کرو لیکن جلدی سے سامان لوڈ کریں۔ اس کے بعد سب نے جلدی سے سامان لوڈ کیا۔ بابا اشرف بھائی نے ڈرائیور کو اٹھایا اور ٹرک میں سوار کرا دیا اور بابا نے گھر کو تالا لگا دیا۔ پھر میں بابا بھائی اور باقی لوگ جو بابا کے دوست تھے وہاں سے چلنے لگے تو بابا نے ایک بار پھر اس ٹرک ڈرائیور سے پوچھا کہ استاد جی آپ چلا تو لیں گے نا ٹرک؟ تو ڈرائیور ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے میں چلا سکتا ہوں، چوٹ سر پر لگی ہے اللہ کا شکر ہے، ہاتھ اور پاؤں میں کوئی فریکچر نہیں آیا ورنہ مشکل ہو جاتی، یہ بس کچھ رگڑیں لگی ہیں جس کی وجہ سے کچھ جگہوں پر جلن ہو رہی ہے، پر کوئی بات نہیں میں چلا لوں گا۔ یہ کہنے کے بعد وہ بیچارہ زخمی ڈرائیور بھی بہت ہی ہمت کر کے اشرف بھائی کا سامان لے کر چلا گیا اور ہم سب اپنے اپنے گھر کی طرف جاتے ہوئے آپس میں باتیں کرتے جا رہے تھے۔ بابا بھی اپنے دوستوں کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے آپس میں باتیں کرتے جا رہے تھے۔ اس تہخانے کے بارے میں کوئی کچھ مشورہ دے رہا تھا تو کوئی کچھ کہہ رہا تھا۔ اتنے میں بابا کے ایک دوست رحمان انکل نے بابا کو بتایا کہ ایک عالم حبیب صاحب ہیں، وہ ایسی چیزوں کو آسانی سے یہاں سے بھگا سکتے ہیں۔ تو بابا نے حیرت سے رحمان انکل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اچھا تو پھر جلدی بتاؤ وہ عالم حبیب صاحب مجھے کہاں ملیں گے؟ پھر رحمان انکل نے بابا کو عالم صاحب کی
مدرسے اور رہائش کے بارے میں بتایا تو بابا نے کہا وہ مدرسہ تو میرے دوست اعجاز کے گھر کے قریب ہی لگتا ہے، میں جلد سے جلد عالم صاحب سے ملوں گا۔ پھر بابا نے ہم تینوں بھائیوں کو بولا کہ یہاں جو کچھ بھی ہوا ہے گھر جا کر کسی سے اس بات کا ذکر نہ کرنا، اور خاص طور پر اپنی امی سے، کیونکہ وہ پہلے ہی اس گھر کے بارے میں پریشان ہیں، اور اگر ایسے میں ان کو یہ سب پتہ چلے گا تو وہ کبھی اس گھر میں شفٹ ہونے کے بارے میں سوچیں گی بھی نہیں، اور تم سب کو پتہ ہے آج نہیں تو کل ہمیں اس گھر میں ہی آ کر رہنا ہے، اور وہ جو بھی شیطانی چیزیں اس تہخانے میں بس گئی ہیں ان کو وہاں سے ہمیشہ کے لیے بھگانا ہوگا، کیونکہ ہم کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں اور اللہ کے سوا ہم کسی کو طاقتور نہیں سمجھتے۔ وہ گھر ہمارا ہے اور انشاءاللہ ہم ان شیطانی چیزوں کو وہاں سے بھگا دیں گے۔ میں آج ہی عالم حبیب صاحب سے اس بارے میں بات کروں گا۔ یہ بات کرتے ہوئے بابا بہت ہی جلالی لگ رہے تھے، تو میرا بڑا بھائی بولا جی جی بابا انشاءاللہ، اور آپ امی کی فکر مت کریں، ہم کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے جب تک سب ٹھیک نہ ہو جائے۔ بھائی نے ہم دونوں بھائیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کیوں، صحیح کہا نا میں نے؟ تو ہم دونوں بھائیوں نے بھی کہا ہاں ہاں بھائی آپ بے فکر رہیں، ہم بھی کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے، اور انشاءاللہ بابا ضرور کامیاب ہوں گے۔ پھر ہم سب اپنے پرانے گھر پہنچے اور بابا نے قاسم بھائی کو بولا تم اپنے بھائیوں کو لے کر اندر جاؤ اور میں عادل بھائی عالم صاحب کے پاس جا رہے ہیں۔ عادل بھائی ہمارے ہمسائے بھی تھے اور بچپن سے بابا کے دوست بھی تھے، اور وہ اس معاملے میں بابا کے ساتھ بیسمنٹ میں بھی گئے تھے۔ جب صبح اشرف بھائی ہم سب کو لے کر ہمارے نئے گھر گئے تھے، پھر بابا اور عادل بھائی عالم صاحب سے ملنے کے لیے چلے گئے، ہم تینوں بھائی اندر چلے گئے۔ جیسے ہی ہم گھر میں داخل ہوئے تو امی نے ہمیں دیکھتے ہوئے پوچھا کہ تم سب لوگ کہاں رہ گئے تھے، اتنا ٹائم ہو گیا ہے، اور تمہارے بابا کہاں ہیں؟ بھائی نے بولا امی ہم لوگ اشرف بھائی کے سامان اٹھا رہے تھے تو اس وجہ سے دیر ہو گئی۔ تو امی بولی اشرف بھائی نے مکان خالی کر دیا؟ بھائی نے کہا جی امی، ان کے اپنے مکان کا بندوبست ہو گیا تھا، اس وجہ سے وہ چلے گئے، اور بابا عادل بھائی کو ساتھ لے کر ڈیلر کے پاس گئے ہیں، کیونکہ بابا نے بولا تھا کہ مجھے ڈیلر سے کچھ کام ہے تو میں کچھ دیر میں آ جاؤں گا۔ اس طرح بھائی نے امی سے اشرف بھائی کے مکان چھوڑنے کی وجہ چھپا لی، اور بابا کہاں گئے ہیں یہ بھی چھپا لیا۔ پھر امی بولی اچھا ٹھیک ہے، میں تو ایسے ہی پریشان ہو رہی تھی، چلو جب تمہارے بابا آئیں تو ان کو بتانا کہ ان کے دفتر سے کوئی آدمی ان سے ملنے آیا تھا۔ بھائی نے بولا جی امی میں بتا دوں گا، اور اس کے بعد ہم سب اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے۔ پھر شام کو جب بابا واپس آئے تو امی بابا سے کہنے لگی سب خیریت تو ہے نا؟ بابا نے کہا ہاں سب ٹھیک ہے۔ امی نے کہا قاسم نے بتایا کہ اشرف بھائی نے بھی مکان خالی کر دیا ہے؟ بابا نے کہا ہاں وہ لوگ اپنے بھائی کے گھر چلے گئے ہیں، کیونکہ ہمارے گھر میں وہ بور ہونے لگ گئے تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے کچھ روز پہلے ہی گھر خالی کر دیا۔ امی بولی چلو اچھا ہی ہوا، ویسے بھی وہ بیچارے اس گھر میں اکیلے ہی رہتے تھے، اور آس پاس اتنے گھر وغیرہ جو نہیں بنے ہیں، بور تو ہونا ہی تھا۔ بابا نے کہا ہاں اسی وجہ سے وہ لوگ چلے گئے وہاں سے، پر بابا نے امی کو اور کچھ نہیں بتایا۔ پھر جب امی اپنے کمرے میں چلی گئیں تو بھائی نے بابا سے پوچھا جی بابا کیا بنا، عالم صاحب سے بات ہوئی آپ کی؟ تو بابا نے بتایا ہاں میں نے عالم صاحب کو سب کچھ بتا دیا ہے، اس گھر کے بارے میں اور تہخانے کے بارے میں بھی بتایا ہے۔ عالم صاحب نے بولا ہے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کل ہمارے ساتھ جا کر اس گھر کا جائزہ لیں گے، اور اگر ضرورت پڑی تو وہیں ان چیزوں کا خاتمہ کر دیں گے۔ واقعی میں عالم صاحب کوئی پہنچی ہوئی ہستی لگ رہے تھے۔ بھائی نے کہا چلو ٹھیک ہے بابا، ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ تو بابا نے کہا ٹھیک ہے، پر اپنی امی کو کچھ نہیں بتانا۔ بھائی بولا آپ بے فکر رہیں، آج بھی ہم نے امی کو کچھ نہیں بتایا۔ بابا نے کہا کہ میں اب الیکٹریشین کے پاس جا رہا ہوں، کیونکہ صبح اس کو بھی ساتھ لے کر جانا ہے، بیسمنٹ میں لائٹیں لگوانی ہیں۔ بھائی بولا جی ٹھیک ہے بابا۔ اگلے روز بابا کام سے چھٹی لے کر آ گئے اور دونوں بھائی نے بھی کالج سے چھٹی کی۔ پھر بابا نے ہم تینوں بھائیوں کو ساتھ لیا اور امی سے بولا کہ ہم ذرا لیٹ ہو جائیں گے۔ تو امی نے حیرت سے پوچھا خیر تو ہے، آپ ان سب کو لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ بابا نے کہا ہم نئے گھر جا رہے ہیں، وہاں لائٹوں کا کام کروانا ہے اور گھر کی صفائی وغیرہ بھی کروانی ہے، کیونکہ نئے کرایہ دار آ رہے ہیں، اس وجہ سے ہم لوگ وہاں جا رہے ہیں۔ امی نے کہا ٹھیک ہے، پر میرے بیٹوں کا خیال رکھنا۔ بابا نے کہا تم فکر مت کرو، یہ تمہارے ہی نہیں میرے بھی بیٹے ہیں، اور ہم جلد ہی کام مکمل کروا کر آ جائیں گے۔ امی نے کہا ٹھیک ہے، اللہ پاک آپ سب کی حفاظت کرے، آمین۔ اس کے بعد ہم سب نے امی کو سلام کیا، وہاں سے نکل پڑے۔ بابا نے کہا پہلے ہمیں ناصر الیکٹریشین کے پاس جانا ہے اور اس کو ساتھ لے کر بازار سے کچھ بجلی کا سامان لینا ہے،
اس کے بعد ہم نئے گھر جائیں گے۔ بھائی بولا بابا عالم صاحب کو ساتھ نہیں لے کر جانا؟ بابا نے کہا ہاں لے کر جانا ہے، پر پہلے بھی الیکٹریشین اور بجلی کا سامان لینا ہے، اور پھر عالم صاحب کے مدرسے جائیں گے تاکہ عالم صاحب کا ٹائم بھی ضائع نہ ہو۔ بھائی نے کہا ٹھیک ہے بابا۔ پھر ہم نے ناصر الیکٹریشین کو ساتھ لیا، اور ناصر نے اپنا ایک شاگرد بھی ساتھ لے لیا، اور انہی کے ساتھ مل کر ہم نے بجلی کا سامان لیا، کچھ تارے بلب وغیرہ۔ اس کے بعد بابا نے بھائی کو بولا تم لوگ الیکٹریشین کو ساتھ لے کر آہستہ آہستہ چلو، میں جلدی سے عالم صاحب کو لے کر آتا ہوں۔ بابا کی یہ بات سن کر ہم تینوں بھائی الیکٹریشین اور اس کے شاگرد کو لے کر آہستہ آہستہ چلنے لگے، اور کچھ دور ہی گئے تھے کہ بابا بھی موٹر سائیکل کے ساتھ میں آ گئے، اور بابا کے ساتھ ایک بہت ہی نورانی چہرے والے مولوی صاحب بیٹھے تھے۔ یہ عالم صاحب تھے۔ ہم سب نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر انہوں نے بابا سے پوچھا کیا یہ پانچوں آپ کے بیٹے ہیں؟ بابا نے کہا نہیں عالم صاحب، یہ 3 میرے بیٹے ہیں۔ بابا نے کہا ہم تینوں بھائیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، اور یہ الیکٹریشین اور اس کا شاگرد ہے، ویسے یہ بھی میرے بیٹوں کی طرح ہی ہیں۔ تو عالم صاحب نے بولے ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اس کے بعد ہم لوگ جلدی سے اپنے نئے گھر کی طرف جانے لگے، اور جب ہم نئے گھر پہنچنے سے چند قدم کے فاصلے پر تھے تو دیکھا کہ بابا کے دوست عادل بھائی وہاں پہلے سے موجود تھے، اور ان کے ساتھ کچھ لوگ تھے جو ہاتھوں میں جھاڑو وغیرہ لے کر کھڑے تھے۔ میں نے فوراً بولا بابا وہ دیکھیں عادل بھائی تو۔ بابا نے کہا ہاں میں نے عادل بھائی کو پہلے ہی ادھر بھیج دیا تھا، کیونکہ عادل صفائی والوں کو لے کر آیا ہے۔ پھر بابا نے پہنچتے ہی پہلے عادل بھائی کو سلام کیا، پھر باقی لوگوں نے بھی عادل بھائی سے سلام لیا۔ اس کے بعد بابا نے عادل بھائی سے پوچھا کیا ہوا، صفائی شروع نہیں کروائی ابھی تک؟ میں نے آپ کو چابی تو دی تھی گھر کی۔ عادل بھائی نے افسوسناک سا منہ بنا کر کہا ریاض بھائی میں نے کچھ دیر پہلے ہی بیسمنٹ کام شروع کروایا تھا۔ سب سے پہلے ہم نے سیمنٹ بجری سے تہہ خانے میں پڑے گڑھے وغیرہ بھر دیے، پھر جب یہ لوگ تہہ خانے کی صفائی کر رہے تھے تو اس وقت میں گراؤنڈ فلور پر پانی لینے آیا ہی تھا کہ اچانک تہہ خانے سے خوفناک چیخ کی آواز آئی، اور ان کا ایک بندہ عجیب سی حرکتیں کرنے لگ گیا تھا۔ تو فوراً عالم صاحب نے اس سے پوچھا کیسی حرکتیں؟ عادل بھائی نے بولا کہ اس بندے نے اپنا سر زور زور سے دیوار میں مارنا شروع کر دیا اور اپنا سر خود ہی پھاڑ دیا، پھر عجیب سی آوازیں نکال رہا تھا، اور اس نے ان سب پر بھی ڈنڈے سے حملہ کرنا چاہا، پر ان سب نے اس کو بہت ہی مشکل سے پکڑا اور اوپر لے آئے، اور حیرت کی بات ہے وہ جیسے ہی اوپر آیا تو اس طرح ہو گیا جیسے اس کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کچھ دیر پہلے کیا کر رہا تھا۔ تو عالم صاحب نے پوچھا کہ اب وہ شخص کہاں ہے؟ عادل بھائی نے بتایا کہ اس کے ساتھ اس کا بھائی بھی تھا، تو وہ اس کو یہاں سے لے کر کہیں چلا گیا ہے، شاید اس کی مرہم پٹی کرانے گیا ہے، کیونکہ اس کا بھائی کہہ رہا تھا کہ وہ اس کو گھر چھوڑ کر آ جائے گا، لیکن اس واقعے کے بعد یہ باقی لوگ اب اندر نہیں جانا چاہتے۔ تو عالم صاحب نے بابا کی طرف دیکھا اور بولے چلیں ریاض صاحب اندر چلتے ہیں۔ بابا اندر جاتے ہوئے سب کو بولا آ جائیں، سب اندر آ جائیں۔ یہ سنتے ہی سب لوگ گھر میں داخل ہو گئے۔ پھر عالم صاحب نے گھر میں داخل ہوتے ہی بابا سے پوچھا کہ وہ جو سیڑھیاں نیچے جا رہی ہیں کیا وہی تہہ خانہ ہے؟ بابا بولے جی حضرت وہی ہے۔ عالم صاحب نے بابا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا پہلے میں اکیلا ہی نیچے جاؤں گا، اور پھر اس کی بات اگر کہوں گا تو ہی باقی لوگ نیچے آئیں گے، لیکن ابھی میرے پیچھے کوئی نہ آئے۔ یہ سنتے ہی بابا نے وہاں موجود سب لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا کہ اب کوئی بھی بنا عالم صاحب کے اجازت کے بغیر بیسمنٹ میں نہیں جائے گا۔ تو سب نے ہاں میں اپنا سر ہلا دیا۔ پھر عالم صاحب منہ میں کچھ پڑھتے ہوئے بیسمنٹ میں اترے، اور باقی لوگ بیسمنٹ کے باہر کھڑے ہو گئے۔ عالم صاحب دیکھتے اندھیرے میں دور چلے گئے، اور کچھ دیر کے بعد عجیب سی آوازیں سنائی دینے لگیں، جیسے کوئی بولنا ہولناک طریقے سے رو رہا ہو، اور پھر بھیانک چیخ و پکار شروع ہو گئی، اور پھر اتنے میں عالم صاحب تیزی سے واپس آتے ہوئے دکھائی دیے، اور جب عالم صاحب بیسمنٹ کی سیڑھیوں کے پاس پہنچے تو سب لوگ ان کو دیکھ کر بہت خوفزدہ ہو گئے، کیونکہ عالم صاحب بہت ہی بری طرح زخمی تھے، ان کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، اور جہاں جہاں سے کپڑے پھٹے تھے اس جگہ سے خون بہہ رہا تھا۔ یہ دیکھتے ہی بابا نے فوراً اونچی آواز میں اللہ اکبر پڑھنا شروع کر دیا، اور عالم صاحب اوپر آ گئے۔ پھر بابا نے فوراً پوچھا حضرت آپ ٹھیک ہیں؟ عالم صاحب نے کہا ہاں میں ٹھیک ہوں۔ تو بابا بولے حضرت آپ تو بری طرح سے زخمی ہیں۔ عالم صاحب بولے ہاں نیچے 3 شیطانی چیزیں ہیں اور بہت ہی طاقتور ہیں۔ یہ سنتے ہی ہمارے ساتھ جو لوگ تھے الیکٹریشین اور صفائی والے وہ ایک ایک کر کے باہر جانے لگ گئے۔ تو عالم صاحب نے ان سب کی طرف دیکھتے ہوئے بولے رک جائیں، آپ لوگ کیوں ڈر رہے ہیں؟ میں نے کہا تھا وہ شیطانی چیزیں بہت طاقتور ہیں، لیکن سب سے زیادہ طاقتور اللہ تعالیٰ کی ذات برکات ہے، اور میں
آپ سب لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے کلام سے ہی میں ان چیزوں کو ہمیشہ کے لیے جہنم حاصل کر دوں گا انشاءاللہ۔ بس اب اللہ پر بھروسہ رکھیں اور اس کے ساتھ آپ لوگ حوصلہ رکھیں اور مجھے میرا کام کرنے دیں۔ تو بابا بولے لیکن حضرت آپ پہلے ہی زخمی ہیں اور ایسے میں اگر ان چیزوں نے آپ پر دوبارہ حملہ کیا تو آپ کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو عالم صاحب زخمی ہوتے ہوئے بھی مسکرا کر بولے اے اللہ کے بندو، صرف اتنا یقین رکھو، انسان کی جسم کے اندر روح کو پھونک دینے اور روح کو نکالنا صرف اللہ کا ہی کام ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک میرا اللہ سب سے بڑا ہے اور سب سے زیادہ طاقتور ہے، یہ شیطانی چیزیں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اس کے بعد عالم صاحب نے بابا سے کہا کہ اب بس کسی بڑے سے ٹب یا بالٹی میں پانی بھریں اور میرے پاس لائیں۔ بابا نے فوراً وقت ضائع کیے بغیر بالٹی میں پانی بھرا اور عالم صاحب کے پاس رکھ دیا۔ اس کے بعد عالم صاحب نے کہا کہ ایک بوتل یا گلاس میں صاف پانی بھر کر لاؤ۔ بابا جلدی ایک بوتل میں کھنگال کر اس میں پانی بھرا اور عالم صاحب کو دے دیا۔ پھر عالم صاحب نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی اور تلاوت کے بعد منہ میں ہی کچھ کلمات پڑھ کر بوتل والے پانی کے اندر پھونک ماری اور بوتل سے کچھ پانی اپنے ہاتھ میں لے کر باری باری ہم سب لوگوں پر چھڑکا اور ساتھ ساتھ کچھ منہ میں پڑھتے رہے۔ اس کے بعد وہ بوتل والا پانی بالٹی والے پانی میں ڈال دیا اور اس کے بعد عالم صاحب نے بالٹی کے اندر اپنا دانا ہاتھ ڈال کر مٹھی میں کچھ پانی لیا اور اپنے کپڑوں پر چھڑک لیا اور جہاں جہاں زخمی تھے وہاں بھی ہاتھ کی مدد سے پانی لگا لیا اور کہا چلو دوستو، اب ان شیطانی چیزوں کو جہنم حاصل کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس کے بعد عالم صاحب نے بابا سے کہا ریاض صاحب آپ یہ بالٹی اٹھا لیں اور میرے ساتھ نیچے چلیں۔ یہ سنتے ہی بابا نے ایک بار ہم سب کی طرف دیکھا اور بالٹی اٹھا کر عالم صاحب کے ساتھ بیسمنٹ کی طرف چلنے لگے۔ یہ دیکھتے ہوئے فوراً میرے بھائی نے آواز دی بابا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں؟ تو عالم صاحب نے کہا کہ اب جو بھی آنا چاہتا ہے آ سکتا ہے، اب اللہ کے فضل سے کسی کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ یہ سنتے ہی میرا دوسرا بھائی بھی بابا کے پیچھے چلنے لگا، تو باقی لوگ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو گئے اور ہم سب نیچے اترنے لگے۔ سب سے آگے عالم صاحب اور بابا تھے، اس کے بعد ہم سب لوگ تھے، پر ہم لوگ ابھی بھی ڈر رہے تھے، لیکن عالم صاحب نے دوبارہ کہا کہ کسی کو بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد عالم صاحب نے بابا سے بولا اب یہ بالٹی کا پانی بیسمنٹ کے پہلے دائیں کونے پر چھڑکیں۔ بابا نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد عالم صاحب نے کہا اب پانی دائیں سائڈ پر ہی اگلے والے کونے پر چھڑکیں۔ بابا نے پھر ایسا ہی کیا۔ پھر عالم صاحب نے کہا کہ اب بائیں طرف جو کونا ہے ادھر جا کر چھڑکیں، اور بابا نے ایک بار پھر سے ایسا ہی کیا۔ اب ایک عجیب سی خاموشی تھی تہہ خانے میں اور ہر طرف ہلکا ہلکا سا دھواں سا نظر آ رہا تھا اور عالم صاحب مسلسل منہ میں کچھ پڑھتے ہوئے بیسمنٹ میں چلتے جا رہے تھے۔ اور حیرت والی بات یہ تھی کہ اتنا اندھیرا ہونے کے باوجود ہم سب لوگ ایک دوسرے کو صاف صاف دیکھ سکتے تھے۔ اتنے میں عالم صاحب نے بابا سے کہا اب میں آپ سب لوگوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اب آخری کونا بچا ہے اور اب ہو سکتا ہے وہ شیطانی چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں اور آپ کو تنگ کرنے کی کوشش کریں، لیکن کسی نے بھی ان سے ڈر کر باہر نہیں بھاگنا، کیونکہ اب وہ ساری چیزیں ان سیڑھیوں کی طرف کھڑی ہیں جہاں سے ہم نیچے اترے ہیں اور اب وہ ہمیں آخری کونے میں جانے سے روکیں گی۔ پر میں آپ سے یہ پھر کہتا ہوں کسی کو کچھ نہیں ہوگا اور وہ چیزیں اب باہر نہیں جا سکتی کیونکہ باہر ابھی روشنی ہے اور ان کو روشنی پسند نہیں ہے، اور نہ ہی اب وہ ان تینوں جگہوں پر جا سکتی ہیں جہاں جہاں ہم نے پانی چھڑکا ہے۔ اب بس ان کو ہمیشہ کے لیے جہنم حاصل کرنے کا وقت ہے، کیونکہ ان کو ختم کر کے ہی اب ہم باہر جا سکتے ہیں۔ عالم صاحب کی اس بات کے بعد میں اور میرے ساتھ جو لوگ تھے، الیکٹریشین اور صفائی والے، اب تھوڑا ڈرنے لگے تھے، کیونکہ ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے اور ہمیں کوئی شیطانی چیز نظر بھی نہیں آ رہی تھی۔ پھر عالم صاحب نے بابا سے کہا آپ کو کچھ نہیں ہوگا، بس آپ نے ہمت کر کے جلدی سے پانی چھڑک دینا ہے کوئی کونے میں، پھر چاہے کوئی آپ کا ہاتھ ہی کیوں نہ پکڑ لے
اور ایک بات یاد رکھنا، جب آپ کو اچانک سے ٹھنڈ لگنے لگے تو سمجھ لینا اب وہ چیز بالکل آپ کے ساتھ ہی کھڑی ہے اور وہ آپ کو چھو رہی ہے، بس آپ نے ڈرنا نہیں ہے۔ بس پھر کیا تھا، میں اس بات کو بیان کرتے ہوئے آج بھی ڈر رہا ہوں کہ جیسے ہی بابا چوتھے کونے کی طرف بڑھے، ایک بہت ہی خوفناک آواز سنائی دی اور اتنی خوفناک تھی کہ جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور اچانک سے ٹھنڈ لگنے لگی، اور آواز کے ختم ہوتے ہی ایک بہت ہی بھیانک منحوس عورت ہمارے سامنے آ گئی۔ اس کا منہ بالوں سے ڈھکا ہوا تھا اور اس کا بہت ہی بری طرح کی بدبو آ رہی تھی، جیسے کوئی کتا مر جائے اور اس کے سڑے ہوئے گوشت سے جو بدبو آئے ویسے ہی بدبو اس منحوس سے آ رہی تھی۔ اس کے ناخن لمبے اور گندے تھے اور پاؤں کے پنجے نہیں تھے بلکہ پنجوں کی جگہ اس کی ایڑیاں تھیں۔ جب اس منحوس نے ہم سب کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ڈیلے نہیں تھے، پوری آنکھیں سفید تھیں۔ پھر اس نے پھر سے ایک خوفناک چیخ نکالی تو عالم صاحب نے ہم لوگوں کو کہا، ڈرو نہیں، کچھ نہیں ہوگا تم لوگوں کو، بس اس کی آنکھوں میں مت دیکھو۔ اتنے میں بابا بھی بولے، حضرت کسی نے مجھے پکڑ لیا ہے۔ تو عالم صاحب نے جلدی سے بالٹی سے پانی لے کر بابا کے اوپر چھڑکا اور بابا نے کہا، وہ پانی چھڑکنے لگے ہیں تو یہ منحوس عورت بابا کی طرف بڑھی۔ اتنے میں بابا نے آخری کونے میں چھڑک دیا اور ساتھ ہی وہ غائب ہو گئی اور ایک عجیب قسم کی چیخ و پکار شروع ہو گئی، جیسے 2-3 لوگ اکٹھے آگ میں جل رہے ہوں، کیونکہ آوازیں ایسی سنائی دے رہی تھیں کہ جیسے عورت، مرد اور کوئی بچہ تینوں ایک ساتھ چیخ رہے ہیں، اور اچانک عجیب سا دھواں سا بنا اور ختم ہو گیا، اور پھر سب کچھ ایسا ہو گیا کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ عالم صاحب نے کہا کہ چلو اب جلدی سے یہاں صفائی کرواؤ۔ تو ہم سب صفائی کرنے لگے اور عالم صاحب ایک کونے میں کھڑے رہے۔ بہت دیر کے بعد سب کچھ صاف ہو گیا اور تہہ خانہ بالکل صاف ہو گیا، اور ساتھ ہی الیکٹریشین نے اپنا کام شروع کر دیا اور اس بہت ہی جلدی سے 4 بلب لگا کر جلا دیے۔ حالانکہ سب کچھ نارمل ہو گیا تھا، پھر عالم صاحب کے علاوہ تقریباً سبھی ڈرے ہوئے تھے۔ صفائی والے اپنے پیسے لے کر چلے گئے اور پھر عالم صاحب نے تہہ خانے میں ہم سب لوگوں کے ساتھ ظہر کی نماز ادا کی، اور اس کے بعد بابا نے بابا سے بولا کہ 40 دن تک اس جگہ پر لائٹیں بند نہ کرنا اور 40 دن تک دن میں ایک بار ادھر نماز لازمی پڑھنی ہے اور ساتھ میں قرآن مجید کی تلاوت بھی کرنی ہے۔ تو بابا نے بولا، جی حضرت، میں روز یہاں آ کر نماز ادا کیا کروں گا۔ عالم صاحب بولے، اس سے یہ ہوگا کہ اب کوئی اور شیطانی چیزیں کبھی یہاں نہیں آئیں گی۔ پھر اس کے بعد ہم پرانے گھر واپس گئے اور پھر بابا نے امی کو سب کچھ بتایا تو امی حیران رہ گئیں۔ پھر امی نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد ہم سب لوگ اپنے سے نئے گھر میں آنے جانے لگ گئے اور بابا روز تہہ خانے میں نماز ادا کرتے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، اور کچھ مہینے بعد اس علاقے میں سوئی گیس بھی آ گئی، اور ہمارا سوئی گیس کا میٹر لگنے کے 3 مہینے بعد ہم سب ادھر پکے شفٹ ہو گئے، اور پھر ہم نے فوراً قاسم بھائی کی شادی کرا دی، اور پھر 1 سال بعد قاسم بھائی کے گھر بیٹا ہوا، اور کچھ سال بعد عاصم بھائی کی بھی شادی ہو گئی، اور قاسم بھائی اور عاصم بھائی کے گھر اللہ نے پیاری پیاری سی اولادیں بھی دیں۔ پھر اس واقعے کے کافی سال بعد میری بھی شادی ہو گئی، اور میری شادی کے سال بعد اللہ نے مجھے بہت سارے پیارا سا بیٹا عطا کیا، اور پھر اس کے 2 سال بعد بابا ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ آج بھی میں خود بھی ایک بابا ہوں، پر میں اپنے بابا کو بہت مس کرتا ہوں، اور آج اسی تہہ خانے کو ہم نے اپنا اسٹور روم بنایا ہوا ہے، اور کبھی کبھی ہم لوگوں کے بچے اکثر تہہ خانے کو چھپنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم جلدی ہی ان کو واپس بلا لیتے ہیں، کیونکہ برائی جلدی ختم نہیں ہوتی، کبھی بھی کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ ہر تہہ خانے والا واقعہ ختم